نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 99 100 and 101۔ سب سے پہلے تفسیر پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں وہی ان کا کفر کرتے ہیں۔ آیات بینات، اس سے مراد قرآن کریم کی وہ آیاتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مخفی علوم اور اسرار بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں، تورات اور ان کی دیگر کتب سماویہ کی وہ باتیں بیان کی ہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جنہیں قدیم و جدید یہودیوں نے بدل ڈالا تھا۔ نیز ان سے مراد وہ کھلی نشانیاں بھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات ان کے تحت آ سکتے ہیں۔ ان آیات و معجزات کے سننے اور دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ یہاں الفاظ سکون سے یہی مراد ہے، اس سے مراد یہودی ہیں کہ جاننے کے باوجود، اپنی کتاب تورات پڑھنے کے باوجود ضد کی وجہ سے ایمان نہ لے کے آئے۔ آیت نمبر 100 میں یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں سے نبی آخر الزمان کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا بھی عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کا پرانا شیوہ ہے، یہ ان لوگوں کی عادت ہے، یہ اس عادت سے پھر نہیں سکتے۔ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ تورات میں ان سے کہا گیا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آخر الزمان نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے کے آنا۔ وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا کہ انہوں نے کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا، پیٹ پیچھے پھیر دیا، یعنی اسے منہ اس طرح پھیر دیا کہ جیسے اس کتاب کو وہ جانتے ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، اسے ہیں ہی بے خبر۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اوصاف موجود تھے جو تورات اور دوسری کتب میں نبی آخر الزمان کے مذکور تھے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 157 میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آئے گا، اس کی پیروی کرنا۔ تو اب بھی جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں آج کل کے دور میں بھی، جبکہ وہ
تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کی پیروی کرنا، تو اپنے ہی دین پر اڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کتابوں کو بھی ماننا ہے کیونکہ وہ بھی الہامی کتابیں ہیں، لیکن ان کے بعد جب کہ ایک اور نبی آ چکا، آخر الزمان آ چکا، تو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ کتابیں بھی، وہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو جو حکم دیا گیا تھا وہی ان کو کرنا تھا۔ تو وہ اپنی کتابوں کو ایسے پہچانتے تھے، اس طرح اس کا علم ان کو تھا کہ جیسے اپنے بیٹوں کے پہچانتے ہوں، یعنی کہ بیٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس کی اولاد رہتی ہے، وہ اپنے بچوں کے پہچانتے ہیں، اسی طرح وہ اس کتاب کو پہچانتے تھے، یعنی تورات کو وہ اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے۔ سب جاننے کے باوجود ضد پر اڑے رہے اور اپنی کتاب کو، اپنی تورات کو پس پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون۔ تو آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح آیات روشن دلائل کے ساتھ آیات وما اور نہیں یکفر انکار کرتے بہا ان کا الا الفاسقون مگر سب نافرمان مگر الفاسقون سب نافرمان ابا اور کیا کلما جب بھی آہدو ان سب نے عہد کیے عہدن کوئی عہد تو نبذہ اسے پھینک دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان کی اکثریت لا نہیں یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، ان کی اکثریت زیادہ تر ایسی ہے کہ وہ سب نہیں ایمان لاتے۔ اور ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ کی طرف سے مصدقون تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذا ڈال دیا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب اللہ کی کتاب وراء پیچھے یعنی پیچھے پھینک دیا ظہورہم اپنی پیٹھوں کے کأنہم گویا کہ جیسے کہ لا نہیں یعلمون وہ سب جانتے۔ تو اگر غور کی جائے تو آج کل بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے باوجود، قرآن پاک کے احکام کو جاننے کے باوجود اسے پس پشت ڈال رہے ہیں، نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، عمل کرنے اور لوگوں کو سکھانے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔